کہوں گا کیا حقیقت کے علاوہ کیا لکھوں گا؟ جلا دو گے میری تحریر تو کیا لہو سے اپنے دوبارہ لکھوں گا۔ طاقت جنبش یکگام نہیں ہے لیکن تیرے کوچے کی طرف ایک قدم اور صحیح۔ میں بالکل شروعات ہی سے غالب سے بہت زیادہ انسپائر رہا۔ یہی سٹائل ہے نا کہ مرثیہ اردو ادب کی سب سے اہم صنف ہے۔ آپ تو آپ ہیں، آپ کی بات کیا، آپ کی یاد بھی دلربا ہے میری۔ میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ غالب میر سے بڑے شاعر ہیں۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ میر کی غزلوں پہ فارملزم کو اپلائی کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، اس انداز سے میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن یہی پورا کمپریہنسو ویو نہیں ہے کہ ناول نگاری ہوتی کیا ہے اور کس انداز سے اسے لکھا جاتا ہے۔ لب ہیں کہ تیرے ذکر میں مشغول دم بدم، سر ہے کہ روز و شب تیرے در پر نگوں بھی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری ملاقات ہوگی کاظم رضوی سے، جو کہ BSc فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور علی گڑھ کے بہت اچھے شعراء ہیں۔ تو ان سے آج ہم اردو زبان اور اردو زبان میں جو شعر کی روایت ہے اس پر بات چیت کریں گے۔ تو میں اپنے چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں کاظم صاحب۔ بے شکریہ۔ سب سے پہلے جو میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی، میرا خیال ہے کہ آپ بیت بازی کمپٹیشن میں جو ہے وہ حصہ لے رہے تھے، وہیں پہلی دفعہ میں نے آپ کو دیکھا۔ باقی اس ویڈیو کے بننے کی جو واردات ہے وہ اس طرح ہے کہ میں نے جو آپ کی غزل ہے وہ انقلاب جو اردو کا بہترین اخبار ہے اس میں پڑھی، تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے آپ کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں ایک ویڈیو سیشن جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ بہت مہربانی کی آپ نے اور آپ کی محبتیں ہیں، بے شکریہ آپ کا۔ تو یہ بیت بازی کا کمپٹیشن جو ہے اس میں آپ کب سے حصہ لیتے ہیں؟ جب سے یونیورسٹی میں داخلہ ہوا جی، اس کے بعد سے میں نے یہاں دیکھا کہ بہت اچھا ماحول ہے، اردو ادب کو لے کر، شاعری کو لے کر بہت دلچسپی رکھتے ہیں لوگ، اور اکثر اس قسم کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، بیت بازی وغیرہ یا مشاعرے۔ تبھی سے میں نے یہ سوچا، جب میں نے دیکھا بیت بازی کس قدر خوبصورت ایک کھیل ہوتا ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ بیت بازی کمپٹیشن میں جیسے کہ آپ کو کسی بڑے شعراء کا جو ہے وہ شعر یاد نہیں آیا تو آپ نے اپنا ہی کلام پڑھ لیا؟ جی ایسا ہوا۔ ایک مجھے یاد ہے کہ صنم لفظ پہ ایک شعر کہنے کے لیے کہا گیا تھا، جی، تو مجھے صنم لفظ پہ نہ مجھے کوئی شعر یاد آ رہا ہے، نہ میرے پارٹنر کو کچھ شعر یاد آیا، جی، تو کیونکہ اپنا شعر تو کیونکہ ایک دم ذہن میں آ جاتا ہے۔ جی تو میں نے وہ شعر پڑھ دیا کہ جان ایک ضربت شمشیر دودم اور سہی، تن سچاک پہ دنیا کے ستم اور سہی، طاقت جنبش یکگام نہیں ہے لیکن تیرے کوچے کی طرف ایک قدم اور سہی، بہت خوب۔ پھر ہوئی جاتی ہے پیدا ہوس سجدہ شوق، دل کے مندر میں کوئی تازہ صنم اور سہی، دل کے مندر میں کوئی تازہ صنم اور سہی، اور ہے میرے دل کو بہت درد میسر پھر بھی، شعر دیکھیں امتیاز بھائی، ہے میرے دل کو بہت درد میسر پھر بھی آپ کی یاد کا ایک دست کرم اور سہی، بہت خوب۔ اور سانس باقی ہے سو چلتا ہی چلا جاؤں گا، سانس باقی ہے، سانس باقی ہے سو چلتا ہی چلا جاؤں گا، جوئے غم اور سہی زور ستم اور سہی، جوئے غم اور سہی زور ستم اور سہی۔ بہت کمال ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ اس شعر میں جو ردم ہے وہ کہیں نہ کہیں غالب سے انسپائر ہیں؟ ہاں، غالب سے میں بالکل شروعات ہی سے غالب سے بہت زیادہ انسپائر رہا۔ جی، ممکن ہے کیونکہ ہم جس شاعر کو پڑھتے ہیں جی، تو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، شاید جی اس کے انداز سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہماری اندر بھی وہ چیز کچھ نہ کچھ جذب شاید ہو جاتا ہوگا، میں مانتا ہوں۔ اور یہ کہ جتنا آپ پڑھیں لوگوں کو اتنا زیادہ آپ کی شاعری میں بدلاؤ آتا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک ٹریڈیشن کو جو ہے جب ہم شعر لکھنے بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، یا کہیں نہ کہیں وہ انکانشیسلی ہماری روایت میں آ ہی جاتا ہے کہ ہم اس سے انسپائر ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے جو ہے ہم اپنے اسٹائل کی طرف جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ مطالعہ کریں الگ الگ شعراء کا۔ شروع میں تو میرا تجربہ یہ رہا کہ جب میں نے شروع میں شاعری کی ابتدا کی تو میں جس شاعر کو پڑھتا تھا تو اس شاعر کا رنگ چڑھ جایا کرتا تھا، اور میں خود یہ محسوس کرتا تھا کہ میں اسی کے رنگ میں شعر کہہ رہا ہوں۔ جی، پھر لیکن مجھے پھر آگے چل کے یہ احساس ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کچھ اپنا الگ رنگ ایجاد کرنا چاہیے، اور اس کا کیا طریقہ ہے اس کی تلاش میں نکلا۔ میں نے بہت سے اساتذہ سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ابھی مطالعہ کرتے رہو اور زیادہ سے زیادہ شعراء کا مطالعہ کرو، اور آخر کار جیسے جیسے شاعری کرتے جاؤ گے نکھار آتا جائے گا، ایک تمہارا رنگ خود بخود بنتا چلا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسٹائل جو ہے نا وہ انسان کے دیکھنے کے نظریے سے آتی ہے۔ جی، جیسے کہ ہم غالب کو لیں یا میر کو دیں تو ایسا نہیں ہے کہ
اسٹائل جو ہے وہ کہیں سے سیکھی جاتی ہے. وہ انسان دنیا کو یا اپنے خیال کو اس طریقے سے پرسیو کرتا ہے کہ وہ اس کے لکھنے میں آ جاتی جی ہے. یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہی اسٹائل ہے نا. ایسا ہی ہے، لیکن پھر اس کے لیے میچورٹی کا ہونا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پہ جب ہم نے شروع کیا تو ہم بہت چھوٹے تھے، تو وہی کہ دوسروں سے متاثر ایک دم ہو جایا کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے بڑھتے گئے، زیادہ کام کرتے گئے، تو وسعتیں ملتی گئیں، ذہنی وسعت میں بدلاؤ آیا، اور اس کے بعد سے یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے لگی جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا، اور ہم چیزوں کو آبزرو کرنے لگے، اور واقعی میں اس کا خاصا اثر شاعری پر اور آپ کے کام پر پڑتا ہے. آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے ماحول میں ہی اصل میں ادب اور ذوق کا جو ہے لوگ رکھتے تھے، تو جی 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 اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی معاملہ یہ ہے کہ میں ہمارے یہاں جس گھرانے سے میں آتا ہوں، جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہاں پر مجلسوں کا بہت کلچر ہے، اور مجلس ماتم ہوا کرتے ہیں. محرم میں مجلسیں ہوتی ہیں، آپ کو علم ہوگا. تو ان مجلسوں میں مرثیے پڑھے جاتے ہیں، سلام اور نوحوں کا رواج ہے. اور مرثیہ اردو ادب کی سب سے بڑی صنف ناقدین کی نظر میں تسلیم شدہ یہ بات ہے کہ مرثیہ اردو ادب کی سب سے اہم صنف ہے. کئی بار تو یہ کہا جاتا ہے کہ اردو میں جو ہے وہ ایپک فارم اصل میں ہے نہیں. جی 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 تو اس وجہ سے، کیونکہ ایپک پوئٹری جو ہے جس بھی زبان میں ہوتی ہے وہ اس زبان کو جو ہے اس کے مطلب اسے ہائیسٹ درجے تک جو ہے وہ لے جاتی ہے. تو اردو میں ایپک ہے نہیں، تو اس لیے کہیں نہ کہیں مرثیہ جو ہے مرثیہ، جی بالکل مرثیے کو ہم اس نظر سے بالکل دیکھ سکتے ہیں. اور پورا واقعہ پورے ڈیٹیلز کے ساتھ مرثیے میں سنایا جاتا ہے. اور مرثیے میں ایک وسعت ہے، اس میں آپ چیزوں کو بہت باریکیوں کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. جی غزل میں وہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. غزل میں آپ کو 5 شعر کہنے، ایک شعر میں مطلب ہی ہے کہ اپنے پورے ایکسپیرینس کو کنڈینس فارم میں جو ہے جی ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. ایلیبوریٹ کرنا. ایک شعر میں آپ دو مصروں میں ایسی بات کہہ دیں کہ جو آپ ایک ناول میں نہ کہہ سکیں مثال کے طور پر. لیکن مرثیے کا یہ ہے کہ اس میں باریکیاں، ڈیٹیلز، یہ چیزیں ہیں جو دوسری آرٹ فارمز میں بھی ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی پینٹر پینٹنگ بنا رہا ہے تو بہت اہمیت اس چیز کو دی جاتی ہے کہ کس قدر ڈیٹیلنگ اس کی پینٹنگ میں ہمیں نظر آ رہی ہے. بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے یہاں مرثیوں کا اور نوحوں اور سلام کا بہت رواج ہے الحمدللہ. تو اسی سے خاصا اثر پڑا، اور بچپن ہی سے میں وہ سب سنتا دیکھتا آیا. اور شاعری سے مجھے کوئی نئے تعارف کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ وہ بچپن ہی سے یہ ماحول رہا. اور میرے والد بھی الحمدللہ شاعر ہیں. جی جی آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب اور خاص کر دادا بھی جو ہیں وہ شعر لکھا کرتے تھے. جی جی دادا نے ہمارے کچھ کم شعر کہے ہیں، لیکن کہیں کچھ سلام کہے ہیں، اور مذہبی شاعری کی ہے، رسائی ادب سے وہ وابستہ رہے. اور اس کے بعد ہمارے والد نے خوب شاعری کی. وہ بات الگ ہے کہ کوئی شاعری آپ کی شائع نہیں ہوئی. کوئی شعر جو ہے آپ کے فادر نے لکھا ہو اور آپ کو یاد ہو؟ جی ایک شعر مجھے یاد ہے کہ آپ تو آپ ہیں آپ کی بات کیا، آپ تو آپ ہیں آپ کی بات کیا، آپ تو آپ ہیں آپ کی بات کیا، آپ کی یاد بھی دلربا ہے میری. بہت خوب. ہم اکثر جو ہے اردو ادب سے جڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ بڑی ہی رس بھری زبان ہے، بڑی میٹھی زبان ہے. اور لیکن آپ اس چیز کو جو ہے ڈیفینڈ کیسے کریں گے اور زبانوں کے مقابلے میں؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، اور ہر کسی کو اپنی مادری زبان سے محبت ہوتی ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اور وہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک، تو اردو واقعی میں لیکن یہ تسلیم شدہ بات ہے، لیکن یہ ناقدین کی نظر میں انکانشیسلی آپ نے انہیرٹ کی ہے، لیکن یہ چیز میں نے کانشیسلی کی ہے. کیونکہ میں جو ہے میری مادری زبان اصل میں ہندی ہے، اردو نہیں ہے. حالانکہ اردو اور ہندی میں تھوڑا فرق مانتا ہوں، حالانکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں اس میں فرق نہیں ہے. میں تھوڑا فرق مانتا ہوں. اصل میں فرق جو کرتی ہے نا وہ ساؤنڈ کرتی ہے. ایک زبان میں جو فرق کرے گی وہ ساؤنڈ کرے گی. تمل زبان کو آپ نہ سمجھتے ہو، دور سے اسے سننے کی کوشش کریے، اس کی ساؤنڈ کا جو ردم ہے وہ الگ ہوگا. ویسے اردو کا الگ، ویسے ہی ہندی کا الگ ہے. وہ ساؤنڈ ہی جو ہے نا وہی اصل میں مٹھاس کا سینٹر ہوتا ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے آپ نے اس چیز کو انکانشیسلی انہیرٹ کیا، دیٹ اردو از اے بیوٹیفل لینگویج. میں نے اسے کانشیسلی پڑھ کے سمجھ کے تب میں نے اسے قبول کیا. تو آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہاں جی کرتا ہوں، اور میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیفینڈ کریں. جی یہ کہ اردو واقعی میں آپ نے جو بات کہی کہ لنگوسٹکس کا جو معاملہ ہے، اور یہی جو وابستگی ہے کہ اردو ساؤنڈز گڈ ہے نا، اور سننے میں اچھی لگتی ہے، اور اس کی آوازیں، اس کا جو ایک ردم ہے، ایک آہنگ ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے. میں اسی کی طرف آنے والا تھا، اور یہی اصل چیز ہے جو اردو کو خوبصورت بناتی ہے.
اس کے علاوہ یہ کہ اردو شاعری کا جو کنٹینٹ رہا شروعات سے وہ رومان رہا، رومانس، اور جو سب سے زیادہ جانرا اردو شاعری میں شعراء نے استعمال کیا وہ رومانس ہی ہے. جی حسن و عاشقی پہ سب سے زیادہ بات ہوئی، اور یہ روایتی اصل میں تھا کیونکہ جو غزل آئی عربی سے اور فارسی وغیرہ سے، اور یہاں تک کہ اور رشتوں کو بھی سمجھانے کے لیے اسی میٹافر کا استعمال جو ہے جی بالکل بالکل. اب جب ہم حب الوطنی کی بھی بات کرتے ہیں یا کسی انقلاب کی بات کرتے ہیں، ریوالوشن کی بات کرتے ہیں، کوئی پروگریسو رائٹنگ بھی کی طرف بھی اگر ہم بڑھتے ہیں، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے شعراء ہیں انہوں نے یہی اسٹائل اپنایا. فیض احمد فیض بیسیکلی ایک رومانٹک شاعر تھے اور انہوں نے بہت اچھی رومانٹک شاعری کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے پروگریسو رائٹنگ کی طرف جو ان کا کام تھا، اس میں بھی ہم جو اسٹائل دیکھیں گے وہ اسٹائل رومانٹک اسٹائل تھا. وہی اسٹائل ہے جی بالکل. ایسا نظر آتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ اپنے وطن کو اپنی محبوبہ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ اردو کی خوبصورتی کا، کیونکہ لوگ رومانس کو پسند کرتے ہیں اور یہ چیزیں فطری ہیں کہ حسن و عاشقی کی باتیں لوگوں کو پسند آتی ہیں، لہٰذا اردو میں وہ خوشبو رچی بسی ہے. جی. میرا اگلا یہ سوال ہے کہ اردو زبان میں آپ سب سے بڑے شعراء جو ہیں وہ کنہیں مانتے ہیں؟ اور 2-4 نام تو بہت ہی نمایاں ہیں. میر و غالب. اور کس بیسس پہ مانتے ہیں؟ جی میر و غالب کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ ناقدین نے اکثر موازنہ کیا ہے کہ میر زیادہ بڑے ہیں یا غالب بڑے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ غالب میر سے بڑے شاعر ہیں. لیکن میں نے بڑے بڑے ناقدین سے یہ ضرور سنا ہے کہ میر کو غالب پر فوقیت حاصل ہے. یہ میں نے بھی سنا ہے. یہ سنا ہے کہ دونوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، دونوں اپنے اس میں پورے اترتے ہیں. اور غالب تو خود اس بات کو کئی بار قبول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. جی غالب نے قبول کیا، وہ اس لیے بھی کیونکہ غالب جونیئر تھے، تو ظاہر سی بات ہے میر کی جو زبان تھی وہ ایک نئی زبان اردو میں ایک بہت نیا رنگ لے کر میر آئے. اس کے علاوہ موضوع کے اعتبار سے بھی انہوں نے اردو غزل میں بہت وسعتیں پیدا کی. میر نے بعد میں جا کر غالب نے اسی کو آگے بڑھایا اور زیادہ اردو کے دامن کو، اردو غزل کے دامن کو وسیع غالب نے کیا، لیکن اس کی شروعات میر نے کی. یعنی کہ ایک شاعر ہی جو ہے نا وہ لینگویج کا جو پیرامیٹر ہے تو اسے ایکسٹینڈ کر دیتا ہے. جی بالکل. کئی بار لینگوسٹ جو ہیں وہ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ ایک زبان میں جو ہے اکیڈمیشن کا جو ہے بڑا رول ہوتا ہے اسے بڑھانے چڑھانے میں اور ماسس میں پاپولر کرنے کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو بڑے شاعر ہوتے ہیں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے کہ وہ ایک زبان کی جو اندرونی خوبی ہوتی ہیں اسے سرفیس پہ لا کے دکھا دیتے ہیں اور لوگوں کی زبان پہ جو ہے ان کی شاعری چڑھ جاتی ہے اور پھر وہ زبان جو ہے کہیں نہ کہیں ایکسٹینڈ ہوتی ہے، پھیلتی جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے. شیکسپیئر کو لیں انگلش میں، یا ملٹن کو لیں یا ٹینائسن کو لیں یا بائرن ہیں، شیلے ہیں، ورڈسورتھ ہیں، تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. باقی ہم اردو ادب میں دیکھیں تو میر ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں، ان کے شعر کو ہم آسانی سے یاد بھی کر لیتے ہیں. بالکل. یہی ان کی خوبی ہوتی ہے. اور پھر ہمیں لگتا ہے کیا یہ چیز جو ہے زبان میں آ سکتی ہے، لیکن شاعر نے کر کے دکھایا، یہی اس کی مہارت ہے اور یہی اس زبان کی پھر خوبی بن جاتی ہے. بالکل. اور اس لیے بھی کیونکہ شاعری جو صنف ہے لٹریچر کی، پوئٹری، وہ بہت متاثر انسانی فطرت کو کرتی ہے. اور شعر بالکل دل میں اتر جانے والی چیز کا نام ہے. اور آدمی اگر ایک جملہ پڑھے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس جملے پہ اتنے دھیان نہیں دے گا، لیکن اگر کوئی شعر پڑھتا ہے، اگر کوئی مصرع پڑھتا ہے جو ایک اچھے الفاظ کے انتخاب کر کے بنایا گیا ہو، ایک اچھی بحر میں اس کو کہا گیا ہو، تو وہ بالکل اس کے دل و دماغ پر جا کر وار کرتا ہے اور آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. لہٰذا شاعری سنتے ہوئے اکثر ہم نے دیکھا کہ ہم شاعری یاد نہیں کرتے مثال کے طور پر، لیکن سنتے سنتے یا پڑھتے پڑھتے 2-4 مرتبہ بھی شاعری ہمیں یاد ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو شاعری ایک بہت ہی پاورفل ہم صنف ہے کہہ سکتے ہیں لٹریچر کی، اور اسی لیے لوگ اسے زبان کا حصہ بنا لیتے ہیں. کچھ باتیں، کچھ فریزز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوئی شاعر استعمال کرتا ہے تو محاورہ بن جاتے ہیں مثال کے طور پر، ہے نا. تو بالکل آپ نے جو کہا میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں. تو میرا خیال ہے میر جو ہے نا، جب ہم بڑے شعراء کی بات کرتے اردو ادب میں، تو مجھے لگتا ہے میر جو ہیں وہ احساس کے شاعر ہیں. ان کے شاعری میں ایموشنز کی اسپونٹینٹی دکھائی دیتی ہے. بالکل. یعنی کہ احساس کو ایک دم سے ظاہر کر دینا، اور اس طرح کے احساس جو کہ زبان میں نہیں آ سکتے وہ میر لا کے دکھا دیتے ہیں. بالکل. باقی غالب جو ہے مجھے تخیل کے مثال لگتے ہیں.
تخیل یعنی امیجنیشن. شعر دیکھیے ان کا کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. تو اس طریقے خیال تو مطلب بہت ریئر ہے. جی بہرحال لیکن آپ اگر گہرا مطالعہ میر کا بھی کریں جی تو یہ چیزیں آپ کو میر کے یہاں بھی دیکھنے کو ملیں گی. لیکن آپ نے جو بات کہی کہ حساسیت، تو میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، ایسا ہے. اور میر کا جو انداز ہے بات کہنے کا، اس میں وہ بہت نیچرل ہے. وہ کہہ دیتے ہیں اور اس میں حساسیت ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے شعر کہا جائے تو اس میں یہ سوز و گداز پیدا ہوگا، یہ حساسیت پیدا ہوگی. مثال کے طور پہ ایک مطلع یہ ہے کہ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. یہ کتنا حساس شعر ہے. اس کہنے سے ہی ایموشن ظاہر ہو جاتے ہیں، بالکل، سننے والے کے بھی اور کہنے والے کے بھی. یہ میر کے سخن کا جادو ہے. اور یہ ہر شاعر کو نصیب نہیں ہوتا، جس کو ہوتا ہے بہت خوش نصیب ہے. ایک روایت ہے شعر کہنے کی کہ مانو کہ اگر ہم میر نہ ہوتے تو غالب جس طرح کے شاعر ہیں کیا وہ ہوتے، اور اگر میر نہ ہوتے تو غالب اس طرح کے شاعر نہ ہوتے، اور غالب نہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں اقبال بھی اس طریقے کے شاعر نہ ہوتے. یہ بہت ہی دلچسپ بات، بےحد دلچسپ بات آپ نے کی. اور میں کیا، ہر لٹریچر کو سمجھنے والا یہی کہے گا کہ اتفاق رکھے گا آپ کی بات سے. کیونکہ لٹریچر ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی زبان کو بناتا ہے، بلکہ ایک پوری سیریز، جنریشنز جو ایک کے بعد ایک آتی ہیں وہ بناتی ہیں. زبان اسی طرح بنتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس شروعات سے جو ولی دکنی وغیرہ نے شاعری شروع کی، اس وقت اردو اتنی ایڈوانس نہیں تھی. ان کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں، دوسرے شعراء کو دیکھتے ہیں، میر تک آتے ہیں، سودا، درد وغیرہ، تو جو کلاسیکل اردو شاعری ہم پڑھتے ہیں اس میں بہت زیادہ پھر چیزیں پیدا ہوئیں. اور پھر آگے اور جب بڑھتے ہیں تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ غالب نے اس کے دامن کو، غزل کے دامن کو اور وسیع کیا، پھر اس میں اور نکھار آتا ہے. اور یقیناً اگر وہ چیز غالب سے پہلے نہ ہوئی ہوتی تو غالب وہاں سے شروع نہ کرتے، غالب وہیں پیچھے سے شروع کرتے. تو اس بات سے تو ظاہر سی. اور پھر آج کی آپ ماڈرن شاعری دیکھیے، وہ پھر اور آگے بڑھ چکے، اور زمانے کے تقاضوں کے، زمانے کے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کا بھی خاصا اثر اس چیز پر پڑتا ہے. لیکن کئی بار تو جو بڑے نقاد ہیں وہ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ جو کلاسیکل شاعری ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اب تو اس کا ڈی جنریشن شروع ہوا ہے. جی ایسا تو ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. اور میرے لیے تو یہ ایک ہے، یہ ایسا میرے لیے ایک یہ غم کا کرنے کا مقام ہے، کیونکہ میں کلاسیکل شاعری بہت پسند کرتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شاعری ہو، شاعری کچھ ہے تو وہ یہی ہے جو ہم سینئر شعراء کے ہاں پڑھتے سنتے ہیں. ورنہ ہماری عام بات میں اور ہمارے شعر میں کیا فرق رہے گا؟ سوال یہ ہے کہ ادب چونکہ انسان کو حیوانوں سے، جانوروں سے الگ بناتا ہے، آپ اس میں جتنی زیادہ کاریگری دکھائیں گے تو آپ اتنا زیادہ اپنے انسان ہونے کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں. ایک فارسی شعر ہے کہ ادب آموز کہ تکلیف جوانہ ادب است، فرق مابین بنی آدم و حیوان ادب است. یعنی انسان اور جانور کے بیچ جو فرق ہے وہ فرق ادب ہے. ادب کو آپ اس کو یہاں پر کسی بھی اس میں لے سکتے ہیں، لٹریچر ادب، ہماری شاعری ادب. تو یہ جو چیز ہے یہ انسانوں کو جانوروں سے الگ بناتی ہے. انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان کو بولنا آتا ہے، تو اب وہ کتنی خوبی سے بولتا ہے، کس خوبصورتی سے بولتا ہے. جتنی زیادہ وہ خوبصورتی سے کلام کرے گا اتنا زیادہ اس کی عظمت کا اعلان ہوگا. میرا خیال ہے آپ کا یہ جو کلام انقلاب اخبار میں چھپا تھا، پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، پھر اپنی کچھ بات چیت جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو میرا خیال ہے یہ جو آپ کا کلام تھا ذرا پڑھ کے ہمیں. شکریہ آپ کا پرچہ دینے کا، کیونکہ اکثر مجھے غزلیں یاد نہیں رہتی. جی جی جی. کچھ دراز یہ شب غم کا فسوں بھی ہے، کچھ دراز یہ شب غم کا فسوں بھی ہے، دیکھو تو جانے جہاں میری آنکھوں میں خوں بھی ہے. دیکھو تو جانے جہاں میری آنکھوں میں خوں بھی ہے، اور کچھ تو میری جبیں پہ نمایاں ہے اضطراب، کچھ تیری نظر کا اثر اندروں بھی ہے. اب دیکھ کون دشت میں ثابت قدم رہے، اب دیکھ کون دشت میں ثابت قدم رہے، ہوش اس کو دستیاب تو مجھ کو جنوں بھی ہے. اور شعر دیکھیں کہ لب ہیں کہ تیرے ذکر میں مشغول دم بدم، لب ہیں کہ تیرے ذکر میں مشغول دم بدم، سر ہے کہ روز و شب تیرے در پر نگوں بھی ہے. سر ہے کہ روز و شب تیرے در پر نگوں بھی ہے، اور کاظم کو ہے قرار
जो आँखों से देखिए। ये आपका तखल्लुस है। जी जी काजिम को है करार जो आँखों से देखिए, महसूस कीजिए तो बहुत बेसुकून भी है। बहुत खूब, महसूस बहुत कीजिए खूब। तो बहुत बेसुकून। कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप जो शेर लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं फ़ारसी ज़बान का जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस है? मुमकिन है। फ़ारसी ज़बान का तो पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो क्लासिकल उर्दू शायरी है उसका पूरा असर आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो सबसे ज़्यादा मुतालिया रहा वो क्लासिकल शायरी। मीर गालिब को मैंने पढ़ा, मैंने इकबाल को पढ़ा, और पुराने सौदा, दर्द वगैरह, अमीर मीनाई, और क्लासिकल शायरी को मैं बेहद पसंद करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया भी था, और यकीनन उसका असर मेरी शायरी में आपको दिखाई देता होगा। शेर को समझने के लिए असल में एक पोएटिक सेंस होना चाहिए। आपको ज़बान भी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है, तो उसी से कहीं ना कहीं वो चीज़ एकदम स्ट्राइक करती है। हमारे वालिद कहा करते थे कि ना जानना बुरी बात नहीं है जी, लेकिन जानने की कोशिश ना करना बुरी बात है। क्योंकि इससे तो शुरुआत ही नहीं हुई। बिल्कुल। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जी। उर्दू ज़बान की जो अभी स्थिति है, कंडीशन है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये बढ़ रही है या डिजनरेट हो रही है? लोग इसकी तरफ मुतासिर हो रहे हैं या फिर इससे दूर जा रहे हैं? मामला ये है कि उर्दू ज़बान आज के दौर में जो रंग इसका पहले था वो तो बज़ाहिर नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। आज का जो नया दौर है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है। जी, लोग ज़बान को, न सिर्फ उर्दू ज़बान को, लेकिन ओवरऑल लिटरेचर से इतना ज़्यादा दिलचस्पी वो नहीं रही लोगों की जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि एंटरटेनमेंट के दूसरे ज़राए मौजूद हैं जिनकी तरफ लोगों का रुझान है। लिहाजा लिटरेचर पढ़ने से लोग कतरा रहे हैं। और सुपरफिशियल जी बिल्कुल, आसान और जल्दी और बेसब्री के काम जो हैं उनकी तरफ लोग मुतवज्जो हैं। लिहाजा ये तमाम लिटरेचर के साथ ही मसला मुझे लगता है, लेकिन उर्दू के साथ जो मामला है वो ये कि ऐसा है, ज़वाल हमें ज़बान में देखने को मिला है, और जो पहले ज़बान थी वाकई में डिजनरेट, बहुत काफ़ी डिग्रेड हुई है, और जो जिद्दत पसंदी है जो लिखने वाले हैं उनके दरमियान भी जो मॉडर्निज़म की तरफ रुझान है और जिद्दत ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं, उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन इतना ना हो कि ज़बान ही बिगड़ जाए और ज़बान की खूबी ही सलामत न रहे। तो क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक का भी उतना ही रोल है जितना कि एक शायर का रोल है, क्योंकि जाहिर शायर ही उस तरीके की शायरी नहीं कर जी 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 क्योंकि शायर कोशिश करता है या लिखने वाला कोशिश करता है कि वो लिखे कि जो आवाम पसंद करती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो लिखने वाले हैं क्यों ना वो कुछ ऐसी कारीगरी दिखाएं, कुछ ऐसा हुनर आजमाएं कि वो अच्छा लिखें और लोगों को भी पसंद आए। अक्सर ये असल में आर्ट का जो है ना, ये बुनियादी सवाल है जी कि आर्टिस्ट हमेशा इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक स्फेयर से कि पब्लिक क्या पसंद करती है, तो फिर वो आपने आर्टिस्ट अपने आर्ट के प्रति सच्चा नहीं रहा ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने आर्ट के प्रति सच्चा रहे और वो अपने दिल की बात लिखे, तो मुमकिन है कि पब्लिक को वो बात पसंद ना आए। ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही है। तो आपने कहीं ना कहीं एक दरमियानी बात जो है वो कह दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मैंने कहा कि आप अच्छा भी लिखें और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लिखें कि आप आवाम के लिए लिख रहे हैं। ऐसा बहुत से शुअरा ने लिखा है जिनकी जो काबिल क़द्र हैं और उनकी हमदाद देते हैं, हम उनको लिखते सुनते पढ़ते हैं, और वो ज़माने के तकाज़ों से वाकिफ़ थे और उसी हिसाब से लिखा करते थे, लेकिन उनकी ज़बान में बिगाड़ नहीं, ख़राबी नहीं आती थी। उनका जो एक मेयार था वो बरकरार था और ज़बान में से उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन कुछ बदलाव उन्होंने किए जो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब बदलाव थे। लेकिन फिर उसके साथ साथ हम आज के दौर में ये देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ही लोग इस तरफ माइल हैं, लिखने वाले बहुत से, और नए जो जवान तबका है, मैं भी हूँ जी जी। तो कासिम, अब हम चाहते हैं कि आप अपनी कोई नज़्म का कोई हिस्सा हमें सुनाइए। जी, एक नज़्म है जिसका उन्वान है फैज़ शब। बात करें जी। जगमगाते हुए बेताब सितारे मुझको दे रहे हैं तेरी मासूम निगाहों का पैगाम, शिद्दते तश्न लबी यौज पे आई हुई है, रक्स करते हैं निगाहों में तेरे प्यार के जाम। बहुत खूब। अर्ज़ करता हूँ बसद इज़्ज़ो अदब जाने जहाँ, दामने गुल में परफशां तेरी खुशबू को सलाम। क्या यही हुस्न मोहब्बत है कि हर समत मुझे हर्फ दर हर्फ नज़र आने लगा है तेरा नाम। हाय वो शौक़ तबीयत वो मिजाज बरहम,
ہائے وہ تیزی گفتار وہ انداز خرام، ہائے وہ شعلے اٹھاتی ہوئی رخسار کی آنچ، ہائے وہ کاٹ دکھاتی ہوئی نظروں کی حسام۔ ایک مدت سے تیری یاد نہیں آئی تھی، بہت خوب۔ فیض شب ہے کہ ہوا ہوں تیری یادوں کا غلام، پر کہاں تک یہ غلامی کا بھرم جائے گا، شب جو گزرے گی تو یہ فیض بھی تھم جائے گا، فیض بھی تھم جائے گا۔ شب جو گزرے گی تو یہ فیض بھی تھم جائے گا۔ بہت خوب۔ تو قاسم صاحب اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ بھی ہم سے کر سکتے جی ہیں۔ جی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ بہت دلچسپی ہے آپ کو لٹریچر میں، آج کل آپ کا کیا مطالعہ ہے؟ آج کل جو ہے میں لٹریری کرٹیسزم جو ہے وہ کافی پڑھتا ہوں، اور خاص کر اردو میں جو کرٹیسزم ہے اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں یہ پاتا ہوں کہ اردو میں جتنا بھی کرٹیسزم ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ انگریزی میں جو روایت رہی ہے یا پھر یوروپین لٹریچر میں جو کرٹیسزم کی روایت رہی ہے اسی سے وہ اس چیز کو اخذ کرتے ہیں، یعنی وہیں سے انہیرٹ کرتے ہیں، پھر اس چیز کو اردو غزل پر یا نظم یا مرثیوں پر استعمال کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ کس طریقے سے اسے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ شمس الرحمن فاروقی ہیں تو ان کا جو نیو کرٹیسزم کا آئیڈیا ہے، فارملزم کا آئیڈیا ہے، یہ اصل میں یوروپ میں رہا ہے نا، تو انہوں نے یہ میر کی غزلوں پہ فارملزم کو اپلائی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پوئٹری کو جو ہے پوئٹری کے نظریے سے دیکھیے، آرٹ فار آرٹ سیک اور پوئٹری فار دا فارم سیک، جی، اس کے اسٹرکچر کے بیسس پہ اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم مطلب راضی ہیں اس بات سے، شمس الرحمن فاروقی کی بات سے، لیکن وہیں پر نہیں رک جاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، اس انداز سے میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن یہی پورا کمپریہنسو ویو نہیں ہے۔ میں میر کی جب شاعری کو پڑھتا ہوں تو اس کے اسٹرکچر پہ واہ ضرور کرتا ہوں، لیکن جب وہ میرے دل میں احساس جگاتی ہے تو اس احساس کو بھی میں اس کے ساتھ بھی حامی بھرتا ہوں کہ ہاں یہ بھی بہت خوب ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شاعری کا جو اصل زندگی کو ریفر نہیں کرتی، اس کو میں نہیں مانتا، وہ ریفر کرتی ہے۔ جب آپ کے احساس کو ٹچ کیا تو وہ زندگی کو ریفر کی نا، اور آپ کے اندر جو احساس ہوئے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس سے آپ ریلیٹ کر کے وہ احساس جگے ہیں، تو یہاں ظاہر ہے ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی جی شاعری نہیں ہے تو کیا ہے، یعنی جو ہم شاعری میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے پاس دھڑکتا ہوا دل ہے، جی، اور یہ کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے درد سے کیوں، بھر نہ آئے روئیں گے کیوں، ہم ہزار بار کوئی روئیں گے ہمیں ہم ستائے کیوں۔ ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ جی، دیکھیے اردو کا جو ہے میں کافی مطالعہ کرتا ہوں، ابھی زبان کا بھی ساتھ کے ساتھ اردو ادب کا بھی، تو ریسنٹلی جو میں نے کافی ساری کتابیں پڑھی ہیں اس میں بنو قدسیہ، میرا خیال ہے کہ انگریزی میں نے بہت ناول پڑھے ہیں، رشین لٹریچر میں نے کافی پڑھا ہے، جرمن بھی پڑھا ہے، اردو میں نے کم پڑھا ہے، لیکن جتنا پڑھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنو قدسیہ شی از ریئر وومن، وہ ریئر ہیں، انہوں نے جو لکھا ہے کمال ہے، انہوں نے میرا خیال ہے اس کے ذریعے ادب کی بھی خدمت کی، اردو ادب کی نہیں بلکہ اوور آل انہوں نے لٹریچر کی خدمت کی ہے، اور ایک نظریہ دیا ہے کہ ناول نگاری ہوتی کیا ہے اور کس انداز سے اسے لکھا جاتا ہے، اور دوسرے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی انہیں انسپریشن دی ہے کہ اس طرح کی چیز لکھی جائے، تو خاص کر جو ان کا ناول ہے راجا گدھ، جی، دیٹ از ایکچولی اے ریئر جیم۔ اردو میں اس قسم کی نئی چیزوں کی بہت ضرورت ہے، جی کیونکہ اردو اتنی ایڈوانس لینگویج نہیں ہے، جی اردو نئی زبان ہے، جی لہٰذا یہ اپروچ بہت ہی پازیٹیو ہے کہ اس میں اس کے دامن کو وسیع کیا جائے، اور جو ڈیمانڈز ہیں زمانے کی اور دوسرے لٹریچر سے سیکھا جائے، جی دوسری زبانوں سے، اور اردو کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے، صرف یہ نہیں کہ ہم پرانی روایتوں کو کر رہے ہیں، ہاں وہ اچھی ہیں، خوبصورت ہیں، اور ان کا تحفظ ضروری ہے، لیکن زبان میں ایڈوانسمنٹ لانے کی بھی بہت ضرورت ہے، جو آپ نے بات کہی بانو قدسیہ اور دوسرے رائٹرز ہیں۔ میرا خیال ہے اس سیشن کو آج یہیں پورا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ساتھ کے ساتھ اینڈ کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اپنی غزل یا نظم جو ہے ہمیں جی، سنائیں۔ آخر میں ایک غزل میں سناتا ہوں آپ کو، تمہاری سوچ سے الٹا لکھوں گا، تمہاری سوچ سے الٹا لکھوں گا، تمہاری سوچ سے الٹا لکھوں گا، جو جیسا ہے اسے ویسا لکھوں گا۔ واہ، یہ تو پیراڈاکس ہو گیا تھوڑا۔ کیونکہ جو سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم الٹا لکھیں، تو لیکن ہم الٹا لکھیں گے، یعنی جو جیسا ہے ہم اسے ویسا ہی لکھیں گے، ہم ان کے مطابق نہیں لکھیں گے۔ تمہاری سوچ سے الٹا لکھوں گا، جو جیسا ہے اسے ویسا لکھوں گا، کہوں گا کیا حقیقت کے علاوہ، حقیقت کے علاوہ کیا لکھوں گا، اور میرے خون میں جراثیم وفا ہیں، بجز حرف محبت کیا لکھوں گا۔ کیا لکھوں، اور شعر یہ ہے کہ جلا دو گے میری تحریر تو کیا لہو سے اپنے دوبارہ لکھوں گا، میں بن کے خامہ دستے غریباں،
بیاں ٹوٹے ہوئے دل کا لکھوں گا. اور قصیدہ کیوں لکھوں حاکم کی خاطر, میں دہقاں کے لیے نوحہ لکھوں گا. واہ میں دہقاں کے لیے نوحہ لکھوں گا اور کروں گا ذکر کٹتی گردنوں کا. بیاں بہتے ہوئے خوں کا لکھوں گا. بیاں بہتے ہوئے خوں کا لکھوں گا. اور مجھے اس روشنائی کی قسم ہے, جو کچھ عالم میں دیکھوں گا لکھوں گا. اور میں اپنے عہد کا شاعر ہوں کاظم, سو اپنے عہد کا قصہ لکھوں گا. بہت خوب. چلیے بہت شکریہ کاظم شکریہ، رضوی صاحب, بے بہت شکریہ. شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کے لیے. آپ کا بے شکریہ, آپ نے مہربانی کی اور ہمیں دعوت دی, بے شکریہ.